الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المائدہ آیت نمبر 1 یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے تمام وعدوں اور معاہدوں کو پورا کرو۔ سورہ المائدہ ایک مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں کا خاص موضوع ہوتا ہے قانون، معاشرہ، معاملات اور عملی زندگی۔ اسی لیے سورت کی پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک بنیادی اصول دے دیتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے تمام وعدوں اور معاہدوں کو پورا کرو۔ یہ ایک جملہ ہے مگر پورا دین اس کے اندر آ گیا ہے۔ قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آتا ہے وہاں ایمان کے ساتھ ذمہ داری جڑی ہوتی ہے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہاری پہچان وعدہ پورا کرنا ہوگی۔ عقود عقد کی جمع ہے۔ عقد کا بنیادی مطلب ہے گرہ، معاہدہ، بندھن اور عہد و پیما، جو کسی دو فریقین یا دو سے زیادہ فریقین میں معاہدہ ہوتا ہے۔ عقد سے مراد وہ پختہ وعدہ ہے جس پر گرہ لگا دی جاتی ہے، یعنی پکا وعدہ، پختہ وعدہ۔ اب یہاں پر عقود میں صرف کاروبار نہیں بلکہ اللہ سے کیے گئے وعدے، نکاح کے وعدے، گھریلو وعدے، زبان سے نکلے ہوئے قول سب شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جس کا ترجمہ ہے عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ وعدہ نبھانا دیکھیں کہ ہمارے رب کی صفت ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ کے وعدے نبھانے کی بھی بارے میں آیات آئی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بار بار فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، بار بار مخاطب کر کے یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ جہاں بھی عہد کرو پورا کرو، کسی قسم کے عہد کرو، وعدے کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدے کرے تو خلاف ورزی کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا، صحابہ بے چین تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شرط پوری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بتایا مسلمان وہ ہوتا ہے جو نقصان میں بھی وعدہ نہیں توڑتا، یعنی اوفو بالعقود ہے۔ نبوت سے پہلے بھی وعدے کی پابندی کس طرح سے کی جاتی تھی؟ حضرت عبداللہ بن ابی الحمسہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے ایک معاملہ کیا۔ میں نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں، اور میں بھول گیا۔ کہتے 3 دن بعد آیا تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، یہ جو واقعہ ہے اس میں یہ مروی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدوں کو پورا کرنے کا یہ معاملات تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار نبوت سے پہلے بھی تھا۔ آج کا گھریلو معاشرہ ایک خاموش وعدہ خلافی ہے۔ جب بیٹی کو رخصت کر کے لایا جاتا ہے تو اکثر کہا جاتا ہے ہم اسے بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ یہ جملہ بھی عہد ہے۔ اگر گھر جا کر بیٹی اور بہو میں فرق کیا جائے تو یہ صرف زیادتی نہیں، یہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اسلام گھر سے عدل شروع کرواتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے وعدہ قرض ہے اور قرض ادا کرنا فرض ہے، اسی لیے ان کے گھروں اور ریاست میں عدل نظر آتا تھا۔ ہمیں اس سے کیا عملی اصول ملتا ہے، کیا سبق ہمیں ملتا ہے اس سے؟ کہ وعدہ سوچ کر کریں کہ آیا وہ پورا کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، اور کہ کیا ہوا وعدہ نبھائیں، گھروں میں انصاف قائم کریں، کیونکہ اللہ وعدوں کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان دعوے کا نہیں، وعدہ وفائی کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اوفو بالعقود پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔